السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ ہم ولا تجسسوا پہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ آج احادیث سنا کے آگے چلوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ آیت کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ تجسس کے بارے میں سیر حاصل جو میری اپنی بساط کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق میں نے آپ کے سامنے کافی شافی وافی بات کر لی۔ ٹوہ لگانا، بید لگانا، خبرگیری کرنا، جائز ناجائز صورتیں سب پہ بات ہو چکی۔ زمانے پہ جو ان کی تطبیق ہے، اپلیکیشن ہے، اس پہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ اتنی طویل نشستیں میں نے کبھی سورۃ الحجرات پہ نہیں کی تھیں، اور خصوصاً ان آیات پہ بھی کبھی نہیں کی تھی۔ تجسس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لا چکے ہو، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لیکن ایمان کی حقیقت ابھی تمہارے دل میں پیوست نہیں ہوئی۔ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ دیکھو نا، خطاب ہی کن سے ہے؟ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ لا تغتابوا المسلمین وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کی عیب کی تلاش میں نہ رہا کرو، ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ تمہیں کوئی ان کا کوئی عیب ملے، کوئی پوشیدہ راز کی بات ملے تو صحیح۔ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، خبردار مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ اور سن لو، فَإِنَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَإِنَّهُ ہے کہ نہیں معلوم نہیں، لیکن اس سے کوئی مضمون پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوشش یہی ہوتی کہ الفاظ وہی ہوں جو حدیث میں۔ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ بات، عیب اور راز کے پیچھے پڑ جائے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے سمیت ہر بندہ دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس وقت۔ میں ہوں، آپ ہیں، معاشرہ ہے، ساس ہے، بہو ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اور پھر اس ملک کے کیا کہتے ہیں پورا ایک ماحول ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارا میڈیا ہے۔ بلا ضرورت کسی کے پیچھے پڑ جانا، جو شرعی ضرورتیں وہ اس کے سامنے وہ ساری میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ بغیر شرعی ضرورت کے ملک کی ایجنسیوں کو بھی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے رازوں کو ٹٹولیں، اس کو کانا بنائیں، اس کو بلیک میل کریں، اور پھر اپنے پیراڈائم پہ اس کو چلائیں۔ چل بیٹا اب اس نہج پہ چل، ورنہ تیری ننگی ویڈیو ہم آن ایئر کر دیں گے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے ملک کی داخلی ایجنسیوں کو بھی نہیں دیا، عالمی طاقتوں کو بھی یہ حق نہیں دیا۔ جہاں ضرورت ہے وہاں ساری بات ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ مزید احادیث بھی ہیں۔
یعنی من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے، پوشیدہ بات کے، راز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ اس کے راز، اس کے عیب، اس کی پوشیدہ بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کے راز کے، پوشیدہ بات کے پیچھے اللہ پڑ جائے، یفضحہ، اللہ اس کو پھر رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِ، خواہ وہ اپنے گھر کے بیچ و بیچ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن جب اللہ پیچھے پڑ جاتا ہے تو گھر کے بیچ و بیچ اس کو رسوا، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مسلم لوگوں جو زبان سے تو اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نہ مسلمانوں کی غیبت کرو اور نہ ان کے عیبوں کو ٹٹولو۔ الفاظ کا آپ نے الفاظ کے تیور دیکھیں، نبی علیہ السلام کے ارشاد کے تیور کو ذرا دیکھیں، آپ اس اسلوب کو دیکھیں، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا جلال، غضب، غصہ انتہا پر ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کتنا غصہ ہے اور آپ کو کتنا جلال آ رہا ہے کہ میری امت کے افراد اور میرے ہی امتیوں کے پیچھے پڑ جائیں، زبان سے اسلام لانے والے مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ الفاظ کی بندش، الفاظ کے تیور، اس کا اسلوب بتا دیتا ہے کہ یہ جمال والا کلام ہے یا جلال والا یا غصے والا۔ سمجھ آئی بات؟ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، رحیم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اس ذات کو کتنا غصہ آ رہا ہے، جلال آ رہا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ٹوہ میں لگنا کتنا خطرناک ہے۔ جو آج فرد سے لے کر معاشرے تک، سماج تک سب سے بڑی بیماری ہے، گھریلو زندگی جو اجڑ جاتی ہے وہ انہی چیزوں سے اجڑتی ہے۔ میاں بیوی اجڑ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، نہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں، نیچے یہی چیزیں نکلتی ہیں، خدا کی قسم۔ آگے چلیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خلیفہ سادس، تاریخ اسلام کے چھٹے خلیفہ، خلیفہ راشد، حضرت امیر المؤمنین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے خود سنا ہے کہ اِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ افسدتہم، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تم انہیں بگاڑ کے رکھ دو گے، او کدت ان تفسدہم، یا انہیں بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ کسی کے پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جانا، جو بگڑا ہوا ہے وہ تو بگڑا ہوا ہے، لیکن جس کے پیچھے پڑ رہا ہے اس کو بھی بگاڑ کے رکھ دے گا۔ اور اس کلام میں اتنی بلاغت ہے نا، جتنا آپ کھولتے چلے جائیں یہ کلام کھلتا چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام تو جوامع الکلم تھے نا آپ کے پاس، ایک جملہ ہوتا تھا، معانی کا سمندر ہوتا تھا۔ اب یہ بگاڑنے کے آپ پہلو کو دیکھ لیں۔ باپ خواہ مخواہ بیٹے کے پیچھے پڑ جائے، ایک ہے جو میرے تربیت کے راستے سے بچوں کو نظر میں رکھنا، اس کا انکار نہیں، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ بدقسمتی ہوتی ہے بہت سے ساتھی نئے آئے ہوتے ہیں تو پھر ان کو دل میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، یا ابھی بھی ویڈیو سینی ہوتی ہیں، رکھ مار کے کمنٹ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بلا وجہ باپ بیٹے کے پیچھے پڑ جائے، ٹوہ میں لگ جائے، تو وہ بچہ جس کے دل میں ابھی باپ کی قدر ہے، ماں کی قدر ہے، اور اس کو ماں باپ کا ایک خوف اور اس کی ہیبت بھی ہے، اور جب وہ باپ کے سامنے ننگا ہو جائے گا تو باپ کا بھی رعب و وقار رہے گا؟ وہ تو کہے گا ٹھیک ہے، پھر باپ کو میرا یہ پتہ چل گیا اور پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی۔ وہ تو اور بولڈ ہو جائے گا،
وہ اور بے باک ہو جائے گا. اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو جس کے پیچھے آپ پڑے وہ بڑی حدود میں رہے گا، نہیں تو تباہی پھر جائے گی اس کی. کسی وقت میں میرے پہلے دور میں یہاں ہمارے بڑے بعض مہربان ساتھی میرے بڑے پیچھے پڑے، بہت کچھ المان والحفیظ، فائل کو گندا کر کے رکھ دیا، ناپاک پلید کر کے رکھ دیا. لیکن یقین کریں اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا کی. میں نے کہا اور آپ کر کیا سکتے ہیں بتاؤ، اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے اور رہتا کیا ہے پھر جب آپ کسی کی حیثیت عرفی پر بھی حملہ کر دیں، اس سے آگے بچتا کیا ہے. مجھ سے یہاں جواب مانگا گیا تو میں نے ایک جملے میں جواب دے دیا. میں کہ یہ خلاف عقل ہے، روایتاً درایتاً غلط مضمون جو بھی تھا. دیکھ لیں خود ہی، تحقیقات کے بعد سارا ٹھپ، ہائی کورٹ پہنچے جناب. یا کسی سے کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کر اس سے بات کرو، عزت کو اچھالنا. لیکن میں آپ کو صاف بتاؤں اس سے مجھے ہمت بہت ملی، کیونکہ بندے کو ایک دھڑکا ہوتا ہے یار، یہ کریں گے یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے یہ ہو جائے گا، تو سب کچھ ہو گیا، بچا کیا؟ اب تو پھر صرف جان بچی ہے، وہ جان اللہ کے قبضے میں ہے، تم کر کیا سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سمت میں رکھا، مجھے ہمت عطا کی کہ دشمن اب اس سے زیادہ کر کیا سکتا ہے. اس نے تو سارے ہتھیار استعمال کر لیے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو الحمدللہ نفسیاتی طور پر مجھے اطمینان ہو گیا، اب آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بس تھک ہار کے بیٹھ گئے. لیکن اگر دین کی رہنمائی نہ ہو تو جس کے پیچھے پڑے ہیں نا اس کا دین بھی بگڑ جاتا ہے. باپ کے سامنے بیٹا ننگا ہو جائے، استاد کے سامنے شاگرد ننگا ہو جائے، محلے داروں کے سامنے محلہ دار ننگا ہو جائے، سلطنت کے سامنے بڑے بڑے سیاستدان ننگے ہو جائیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے یار بس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، چلو اس حمام میں پھر سارے ہی ننگے ہیں. کتنا بلیغ جملہ ہے. ابھی موقع نہیں مزید بات کرنے کا، کبھی اللہ نے موقع دیا مزید مطالعہ کر کے اس پہ حدیث پہ مستقل میں نشست کروں گا کہ بندہ بگڑتا کیسے ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ تم لوگوں کے اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو میں انہیں بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. پھر اگلی حدیث، اذا ظننتم فلا تحققوا، جب تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے اب چھان بین میں نہ لگ جاؤ، وہیں چھوڑ دو اس کو. یہ بدگمانی اس کی ذات کے متعلق، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار کوئی آپ کے پاس دلیل آ گئی اور یہ بندہ معاشرے کو نقصان دینے لگا ہے تو پھر تو اس کی ٹول لگانی پڑے گی. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. ایک ذاتی کسی کی صرف اس کی ذات تک محدود کوئی ایسی بات ہے آپ کو اس کے بارے میں بدگمانی ہو جائے تو وہیں اپنا فل سٹاپ لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ. فلا تحققوا، اس کی تحقیق میں اس کی چھان پھٹک میں نہ لگ جاؤ. کیا کمال! یعنی اللہ کے نبی کو اپنی امت کی عزت کا کتنا پاس تھا اور معاشرے کا کتنا پاس تھا. پھر ایک ارشاد ہے، من رآ عورہ، جو کسی کا عیب دیکھ لے، پوشیدہ بات دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے کسی کی پوشیدہ بات کا، عیب کا، راز کا، فسترہا، پھر وہ اس کو چھپا لے. کوئی ذاتی عیب ہے اس کی ذات تک محدود ہے، پھر اسے چھپا لے. کان کمن احیا موعودا، اس نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے جیسے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو بچا لیا. جو زندہ بچی گاڑ دی گئی تھی آپ نے اسے کھود کے اس کی زندگی بچا لی، وہ آخری سانسوں پہ تھی. جو بندہ کسی کے عیب کو دیکھ کے چھپا لے تو اس کو وہ ایسا ہے جیسا زندہ گاڑی ہوئی بچی کو بچا لے، اس کی نئی زندگی کی وجہ بن جائے. اور آج ایک بات مل جائے 100 اپنی کی طرف سے ملا کے سٹوری بنا کے ویورز لینے کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ لینے کے لیے.
آج تو سب خود کو ننگا کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے معاشرہ سوچا تھا اس نہج پہ پہنچے گا؟ اس کا مطلب یہ معاشرہ پہلے سے گندا اور ننگا تھا، صرف اس کو پلیٹ فارم نہیں ملا تھا، تو مزید بھی ننگا گندا ہو گیا اور اس کو پلیٹ فارم بھی مل گیا۔ وہ پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھیں، وہ پلیٹ فارم آ گئے تو بہت سی چیزیں۔ گاؤں کے ماحول میں دیکھیں، بڑی بڑی امیر زادیاں نواب زادی ہوتی ہیں، دھوتیاں پہنی ہوتی ہیں یا پورے لباس میں ہوتی ہیں، وہی دھوتیوں میں ہوتی ہوئی وہی پورا لباس، سادہ لباس میں جب اپنی ہاسٹل میں بیٹی سے ملنے آتی ہیں تو وہ بیٹی ماڈل گرل سے بھی زیادہ گندے لباس میں ہوتی ہے۔ ہم نے تو جس یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے سارا دیکھا۔ ابھی تو قریب زمانے کے اندر ہی یہ UAT، چونکہ میں یہاں قریب رہا ہوں، یہاں کے پروفیسر کی بیویاں دھوتی پہنتی تھیں، دیہاتوں سے آئی ہوئی تھی، یہ کوئی زیادہ بڑی 2-3 دہائیوں کی بات ہے، کوئی زیادہ وہ بڑی پرانی بات تو نہیں۔ گاؤں کے لوگ پڑھے، اچھے پڑھے ذہین تھے، آگے شادیاں کیں گاؤں میں رشتہ داروں میں آگے، اور جو پروفیسر یا ٹیچر کی بیٹیاں دھوتیاں مطلب بیویاں دھوتیاں پہنی ہوئی ہیں، اب انہی کی بیٹیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں۔ اب آپ تصور کر سکتے کہ اس کی ماں دھوتی پہنتی رہی ہوگی، پردے میں ہوگی؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا بات کروں، میں آگے چلتا ہوں۔ رمضان بھی قریب آ چکا ہے، رجب شعبان 2 مہینے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، ہمارے بڑوں کو بھی نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے اس کے لیے کمر کسنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ اب چلتے ہیں جی غیبت کی طرف، یہاں تک بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ہمارے ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے عموماً کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ ترجمہ تو نہیں، ترجمانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کو من وان ٹرانسلیٹ کرنا دوسری زبان میں کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی ترجمانی کر دی جائے، یعنی اس کا مفہوم دوسری زبان میں منتقل کر دیا جائے، یہ کافی ہے۔ نہیں ہوتا ہے تو میری اپنی دانش میں کبھی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، دعا کریں جہاں ایسا ترجمہ نہ ہو سکے میں اسی لفظ کو لکھ دوں گا، اس کی تشریح نیچے کر دوں گا۔ اب یہاں لفظ ہے تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ تم میں سے کچھ لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ کچھ لوگ، بعض کچھ کو کہتے ہیں نا، ہم اردو میں بھی استعمال ہے۔ تم میں سے کچھ لوگوں کی غیبت نہ کریں، تو کیا مطلب سب لوگ کچھ لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں؟ یا کچھ لوگ سب لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں؟ یا سب لوگ سب لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں؟ 3 پہلو الگ سے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ لوگوں کی غیبت نہ کریں، تو یہ 3 پہلو الگ سے نکل آئے۔ سب لوگ سب لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں، سب لوگ کچھ لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں، کچھ لوگ سب لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر وہ اسلوب کیوں نہیں اختیار کیا جس میں وہ تینوں پہلو بھی آ جائیں؟ یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہوتا صرف، جس میں ہم عربی میں الفاظ کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، اس کا ماں پیو کون ہے۔ ایک ہم لفظ کو پکڑتے ہیں، ہم اس کا دیکھتے ہیں اس کا ماں پیو کون ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اس کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، وہ اپنے اصل روٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم صرف میں یہ دیکھتے ہیں، جب اس کے ماں پیو کا پتہ چل جاتا ہے تو نحو میں آ کر جن کے ماں پیو کا پتہ چلا ہوتا ہے ہم ان کو ملاتے ہیں، ملا کے جملہ اور سینٹنس بناتے ہیں۔ اس کا تعلق نحو سے ہے۔ لفظ کی پوری گیم اس کا تعلق صرف سے ہے۔ الفاظ کو جوڑ کے جملہ کیسے بنانا ہے اس کا تعلق نحو سے ہے۔ پھر اس جملے کو کس موقع محل میں استعمال کرنا ہے اس کا تعلق بلاغت سے ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ الصرف ام العلوم والنحو
ابوہا علوم کی ماں صرف ہے، جس میں لفظ کا شجرہ نسب دیکھا جاتا ہے، روٹ اور مادہ. کہتے ہیں نحو باپ ہے، تو پھر بلاغہ کیا ہوا؟ کہا یہ اس کا بھی باپ ہے. والنحو ابن البلاغہ، نحو جو ہے بلاغت کا بیٹا ہے. بلاغت سب سے اوپر ہے اور قرآن بلاغت سے بھرا ہوا ہے. اور یہ اتنا ڈیپلی علم ہے نا، ہزاروں تفسیر میں آپ کو ایک تفسیر ملے گی جو بلاغت کو ڈسکس کرتی نظر آتی ہے. جو پہلے دوروں میں لکھی گئی ہیں وہی کاپی ہوتی چلی آ رہی ہیں، بڑی مشکل سے اس میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے. یہ بلاغت اتنا یعنی وسیع اور اتنا ڈیپلی علم ہے. تو میں نے کہا نا کہ لفظ اس کے شجرہ نسب کو ڈھونڈنے کا تعلق صرف سے ہے، الفاظ کو جوڑ کے جملہ بنانے کا تعلق نحو سے ہے، اس جملے کو کہاں استعمال کرنا ہے اس کا تعلق بلاغت سے. جیسے آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، زید قائم، لیکن آپ کہتے ہیں بے شک زید کھڑا ہے، ان زیدا قائم. پھر آپ کہتے ہیں ان زیدا لقائم، بے شک زید واقعی کھڑا ہے. تو ان تینوں میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ زید قائم کہاں استعمال ہوگا، ان زیدا قائم کہاں استعمال ہوگا، ان زیدا لقائم کہاں استعمال ہوگا؟ نارمل روٹین میں زید کھڑا ہے، اگلا انکار کر رہا ہے، اس کو شک پڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار یقینی طور پر زید کھڑا ہے، اور وہ انکار میں حد سے بڑھ کے دلیلیں لانے لگتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ان زیدا لقائم، آپ وہ ایک کال کر دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتایا بس. تو یہ یہاں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن کریم بلاغت کی منتہا پر ہے. تو ہمارے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، وہ ترجمانی ہے، پورا ترجمہ نہیں ہے. تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ ترجمانی ہے، پورا ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے کچھ لوگوں کی غیبت نہ کریں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں مسلمان معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیماری میں پڑ جائیں. مسلمان معاشرے کی شان نہیں ہے کہ سب کے سب غیبت کریں. مسلمان معاشرے کی شان یہ نہیں ہے کہ سب کی غیبت کریں. مسلمان معاشرے کی شان نہیں کہ سب کچھ کی غیبت کریں، اور مسلمان معاشرے کی شان نہیں کہ کچھ لوگ سب کی غیبت کریں. البتہ بشری کمزوریوں کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی غیبت کر جائیں. پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ ہے قرآن کی بلاغت. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہیں کرنی. اب بھئی غیبت کہتے کہ اس کو میں نے آپ کو گزشتہ جو میں بتایا تھا، ہم غیبت کو ہم برائی کے ساتھ محدود کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کسی کے اندر کوئی نیچرل کمزوری ہوتی ہے، کوئی مطلب بیوقوف ہے، اس کی بیوقوفی کو بھی آگے ذکر کر دینا غیبت ہے. بھائی محض برائی نہیں، اب بیوقوفی اس کی برائی تھوڑی ہے. سمجھ آئیے؟ تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے ہر قسم کی برائی کا ہر طرح سے ذکر یہ غیبت ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. غیبت کو ڈیفائن نبی علیہ السلام نے خود اپنی احادیث میں کیا ہے. سنیے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے مجمع سے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اسے ناگوار گزرے. یہاں محض عیب کی بات نہیں کی کہ اس کی برائی ذکر کرنا، برائی نہیں، ہم ویسے ترجمہ کر دیتے ہیں برائی نہیں. اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات تم ذکر کر دو کہ اس کو ناگوار گزرے، اس سے اپنی حتک محسوس ہو، عزت میں کمی محسوس ہو. ایک ناگوار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی بات آپ ذکر کر دیتے ہیں آگے، وہ کہتا ہے یار خواہ مخواہ اس نے میری سخاوت ذکر کر دی، کہیں ریاکاری نہ آ جائے. یہ مراد نہیں ہے یہاں. یہ اس کو ناگوار جو گزر رہا ہے یہ اس لیے گزر رہا ہے کہ اس کے اندر اس کی کمی بیان کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کمی جو آگے
ٹریول کر گئی اپنے بھائی کا کوئی ایسی بات جو ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے. یہ حدیث انشاءاللہ یہ حدیث میں آخر میں پوری بھی پڑھوں گا. اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. وہ دونوں حدیثیں ملا کے پھر آپ کو میں غیبت کو ڈیفائن کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داود کی حدیث ہے، سنن ابی داود کی، ان من عرب الربا الاستطال فی عرض المسلم بغیر حق. بدترین زیادتی مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی عزت پر حملہ کر دیا جائے، اس کی بے عزتی کر دی جائے، اس کی عزت میں کمی کر دی جائے ناحق. بغیر حق کے لفظ ہیں، کیا ہیں؟ آپ نے واقعی اس کی بات ذکر کر دی اور مبنی برحق کی، وہ غیبت نہیں ہوگی. ناحق ذکر کرنا یعنی بدترین زیادتی یہ ہے کہ ناحق کسی کی عزت میں کمی کر دینا، اس کی عزت پر حملہ کر دینا، اس کی بے عزتی کا سبب بن جانا، یہ بدترین زیادتی ہے. اب یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھیں. اب دیکھیں غیبت کس کو کہتے ہیں. ایسی بات چاہے وہ عیب ہو، چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ کمزوری ہو، کسی کا گناہ ذکر کر دیا، کسی کا عیب ذکر کر دیا کہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، کسی کی کمی ذکر کر دی، یار بڑا بیوقوف ہے. اب یہ بیوقوف ہونا اس کی برائی تو نہیں ہے نا یار، یہ تو اس کی کمزوری ہے، برائی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی غیبت میں آئے گا. آپ نے اس کو ذکر کر دیا، ایک کوئی ایسی بات جو آپ نے ذکر کر دی ایک، پھر وہ اس کی ذات تک محدود ہو. کیا ہو؟ ذات تک محدود ہو، آگے ٹریول نہ کری ہو. ایک برائی اس کی ذات تک محدود نہیں، معاشرے کو گندہ کر رہی ہے، وہ نہیں، اس کی ذات تک محدود ہو. دو، اور آپ نے جو اس کا ذکر بھی جو کیا وہ ناحق کیا. کیا ہے؟ ناحق کیا. کوئی برائی ہو، عیب ہو، کمزوری ہو ایک، ذکر ہو دو، وہ متعدی ہو تین، اور ذکر بھی ناحق ہو چار. آپ کے ذکر کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی نیک نیتی نہیں ہے، کوئی حق کی حمایت نہیں ہے، کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہے. یہ چار چیزیں جمع ہوں گی تو غیبت ہوگی، وگرنہ نہیں. کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کمزوری ہے، آپ نے ذکر ہی نہیں کیا تو غیبت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، وہ کمزوری اس کی ذات تک محدود ہی نہیں ہے، وہ تو آگے بندوں کو گندا کر رہی ہے تو آپ بچانے کے لیے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی غیبت نہیں ہے. پھر چلیں جی وہ برائی اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن آپ آگے کسی ایسے کو ذکر کر دیتے ہیں جو اس کو سمجھانے والا ہو کہ یار تو اپنے اندر سے یہ کمی دور کر دے، پھر بھی غیبت نہیں ہے. آپ کسی کے بچے کے اندر کوئی آوارہ پن دیکھ دیتے ہیں، جا کے آپ اس کے باپ کو پکڑ لیتے ہیں، بھائی جان میں نے آج آپ کے بچے کو یہ کرتے دیکھا ہے، یہ گالی دیتے دیکھا ہے، یہ لڑائی لڑتے دیکھا ہے. آپ بتاتے ہیں تو یہ غیبت نہیں، آپ اصلاح کا پہلو ہے. تو بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ چار چیزیں جمع ہوں گی. سمجھ آئی؟ تو کسی کے عیب کو، کمزوری کو ذکر کرنا ناحق، اور وہ کمزوری اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس کو آگے آپ ذکر کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے. وہ کمزوری ٹریول کر رہی ہے، آپ بچانے کے لیے ذکر کرتے ہیں، غیبت نہیں ہے. وہ کمزوری اس کی ذات تک محدود ہے، آپ اس کی اصلاح کے لیے ذکر کرتے ہیں، غیبت نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، آپ اس کی اچھی بات ذکر کرتے ہیں، غیبت نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کمزوری ہے لیکن آپ ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کچھ اور بنے گا، بدگمانی اگر آپ اس میں ٹٹولنے لگ جائیں، لیکن وہ غیبت نہیں ہے. اور ہمارے ہاں برائی کے ہر ذکر کو غیبت کہہ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اور یہ بڑے خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے یہ چیز. دیکھیے کچھ لوگوں کا بدنیتوں کا ٹولہ سامنے آیا، اس نے کہا برائی کا ہر ذکر غیبت ہے. ٹھیک ہے، برائی کا ہر ذکر غیبت ہے. اب جرح و تعدیل ہوتی ہے، راویوں کو پرکھا جاتا ہے. جرح و تعدیل پر تو پوری شریعت ان کا انحصار ہے، حدیث کے پورے ذخیرے کا انحصار ہی جرح و تعدیل کے اوپر ہے. راویوں کو پرکھا جاتا ہے، ان کی ایسی کی تیزی کی جاتی ہے،
ان کی چھان بین کی جاتی ہے، کھوٹے کو کھرے سے الگ کیا جاتا ہے، جو بےایمان ہوتا ہے کہہ دیا جاتا ہے یہ راوی بےایمان ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، باقاعدہ پھر اس کی کیٹیگریز ہے، کس راوی کو اگر برائی ہو تو کس درجے کا آپ نے اس کو لقب دینا ہے، کس درجے کو آپ نے اس پر عیب تھوپنا ہے، تو یہ ہے۔ تو شریعت کے تو انحصار ہی جرح و تعدیل کے اوپر ہے۔ آپ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ بے لباس کر کے رکھ دیتے ہیں، اگر وہ مبنی برحق ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ شریعت کے خلاف جرح ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ تو عدالتوں میں بھی ہوتا ہے جرح و تعدیل۔ اسی طرح آپ حق کا اظہار کرتے ہیں تو حق کا اظہار کرتے ہوئے حق کے مقابلے میں جو آئے گا آپ اس کی تردید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حق کے اظہار کے لیے تو دنیا برپا ہوئی ہے۔ آپ برائی کا کو کلا کما کرتے ہیں اور اس برائی والے کا نام لیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں، چاہے وہ مر چکا ہے چاہے وہ زندہ ہے، اس کے افکار سے، اس کے نظریات سے بچیں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو انکار ہے، منکر ہے، قرآن کا ازلی حکم ہے۔ کیا آپ فرعون کی تردید سے قرآن نہیں بھرا ہوا؟ قارون سے، حامان سے، شداد، نمرود، یہ کتنے بھی ہیں، ابلیس سے، یہ کوئی غیبت ہو گئی؟ اسی طرح مسلمانوں کی خیرخواہی میں دوسروں کے عیب بتاتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ چیز ہے، اس سے تجارت نہ کرنا، اس سے رشتے نہ کرنا، اس کی ہمسائیگی میں نہ جانا، اس کو بیٹا بیٹی نہ دینا، اس کے اندر یہ چیزیں، اور حقیقت میں یہ عیب نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو عیب بنا لیا، غیبت بنا لیا۔ یہ چیزیں غیبت میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ اب ایک طبقہ اٹھا، اس نے کہا برائی کا ہر ذکر غیبت ہے۔ اس کے بعد جب اس نے یہ چیزیں دیکھی کہ بھائی حق کا اظہار بھی ہوتا ہے، جس کے لیے کیا کہتے ہیں دنیا برپا ہوئی ہے، جرح و تعدیل بھی ہے، حدیث کا انحصار اس کے اوپر ہے، انکار منکر بھی ہے، دنیا کی بقا ہی انکار منکر کے اوپر ہے۔ برائی ہو رہی ہے اس کو نہ روکیں، اللہ کے پیرے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے قومیں تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں۔ اور خیرخواہی، یہ خیرخواہی نہ ہو تو میں اور آپ بچیں ہی نہ ہماری اولاد بچے، نہ میں بچوں، نہ آپ بچیں۔ تو ایک طبقہ ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں غیبت میں ہیں، جرح و تعدیل ہوئی، گواہوں کو روندنا ہوا عدالت میں، انکار منکر ہوا، مسلمانوں کی خیرخواہی میں کوئی بات آگے ٹریول، کہتے یہ سب غیبت ہے، ضرورت کے تحت اس کو حلال کیا گیا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے خود ہی رزلٹ ایک کنسیو کیا، کہتا ہے شریعت کی جو حرام کردہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ابدی نہیں ہوتی، وہ کیا نہیں ہوتی؟ فار ایور نہیں ہوتی، ضرورت کے تحت ان کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم زمانے کی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حرام چیزوں کو حلال کر سکتے ہیں۔ سور کے برگر کھاؤ، اوپر سے شراب کی بوتل چڑھا دو، یہ کیوں؟ سوشل ڈرنک ہے۔ یہ ہے وہ دروازہ جو کھل جاتا ہے، یہ خناسیت ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ کاش وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں اس پر اور بھی بات کرتا، لیکن تھوڑی کچھ اور بات کرتا ہوں اس پر۔ اب آیا علماء کا طبقہ۔ علماء نے جب یہ دیکھا ایک طرف غیبت حرام ہے اور دوسری طرف جرح و تعدیل بھی دین کا حصہ ہے، حق کا اظہار بھی ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی میں اس کی بات کو آگے بیان کرنا تاکہ بندہ بچے، اس کی بیماری دور ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، جو منکر ہے، برائی ہے، اس کی تردید بھی ہے، تردید میں پھر ساری غیبتیں تو ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غیبت میں شامل ہیں، یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ تو بدنیتوں میں اور بعض علماء میں فرق صرف نیت کا ہوا۔ بدنیتیں ہر حرام، بدنیت جو لوگ تھے وہ حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے۔ تو علماء نے کیا کہا؟ موقع محل کی تعیین میں ان سے غلطی ہو گئی بعض علماء سے، ان کا یہ ایکسیپشنل ہے۔ اگر کوئی اصول فقہ سے واقف ہے تو میں بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں جی عام مخصوص منہ البعض ہے، غیبت نہ کرو، لیکن جو چیزیں غیبت میں ہوتی ہیں یہ عام مخصوص منہ البعض ہوتے ہیں نا، ایک عام آرٹیکل ہوتا ہے، اس کو دوسرا آرٹیکل اسپیسیفائی کر رہا ہوتا ہے، کئی اسپیسیفائی ہوئی ہیں، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔
لیکن یہ انداز ٹھیک نہیں. ان کی نیت اپنی جگہ, یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے, بدنیتوں کے لیے دروازہ کھلتا کہ وہ ہر حرام چیز کو حلال کرتے پھریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح غیبت اسلام کا مستقل حکم ہے, اس طرح شہادت حق, انکار منکر, جرح و تعدیل, مسلمانوں کی خیرخواہی, یہ اسلام کے مستقل احکام ہیں. آپ یہ جو اسلام کے مستقل احکام ہیں, اس پہ کوئی غیبت کا حکم رکاوٹ تو نہیں ہے کہ آپ رکاوٹ دور کرنے کے لیے عارضی طور پر یہاں غیبت کو حلال کر رہے ہیں. یہ اسلام کے وہ احکام ہے جس پہ اسلام کا جلال بھی نظر آتا ہے, جمال بھی نظر آتا ہے, کمال بھی نظر آتا ہے. وہ احکام جس میں اسلام کا جلال بھی ہو, جمال بھی ہو, کمال بھی ہو, آپ اس کو غیبت جائز کر کے حلال کرنے کے نہیں, اس کے لیے مستقل الگ احکام ہے, اس کے مستقل الگ احکام ہے. غیبت ایک محدود دائرے کے اندر ہے, اور یہ جو اسلام کے احکام ہے اس کا دائرہ ہی الگ ہے. دونوں میں ٹکراؤ ہی نہیں آتا کہ آپ عام مخصوص من الباس کی بات کریں یا مستثنیٰ کی بات کریں یا ایکسیپشنل کیس کی بات کریں. دائرہ ہی غیبت کا الگ ہے. غیبت کا دائرہ یہ ہے کہ کسی کے اندر ایسی برائی ہے جو آگے ٹریول کر رہی ہے, سمجھ آئی, کسی کے اندر برائی موجود ہے اور اس برائی کو آپ آگے ذکر کر دیتے ہیں, اور اس ذکر کرنے میں آپ کی کوئی مصلحت, نیک نیتی اور کوئی اصلاحی پہلو شامل نہیں ہے. یہ ہے غیبت. تو غیبت کا تو اتنا اسپیسیفک دائرہ ہے کہ اس دائرے کا ٹکراؤ اسلام کے جو دیگر احکام ہیں, جرح و تعدیل, شہادت حق, انکار منکر, ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اندر موافقت پیدا کرنی شروع کر دیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقت کم ہے, پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. ٹکراؤ ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. لا الہ الا اللہ. اور تیسری بات, ہمارا عوام کا طبقہ, جب ان کو ضرورت پیش آئے تو جو چیز چھپانے والی ہوتی ہے اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں. جو چیز چھپانے والی ہوتی ہے اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں. ٹھیک. اور جہاں ضرورت ہو ہی نہ, کسی کی برائی دیکھ لی جو معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہی ہے, اب اس کو بتانا ضروری تاکہ بگاڑ ختم ہو, کہ تو سانوں کی. یعنی عوام بالکل الٹا چلتی ہے. جہاں اس کو غیبت نہیں کرنی وہاں یہ ایک کمزوری کا اشتہار لگا دیتی ہے. جہاں اس کو چاہیے کہ وہ بات آگے پہنچا کے اصلاح کا کام کرے وہاں کہتی سانوں کی. اب پئی نہیں بن, وہ کیا کہتے ہیں, مجھے پنجابی نہیں آتی, میں پھنس جاتا ہوں. بندہ خود ہی نہیں بڑے, پتہ نہیں کیا ہے. سمجھ آئی بات کی. تو یہ عوام کا انداز بالکل غلط ہے. اس لیے میں نے غیبت کے بارے میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کر دیں. اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو حدیث پڑھ دیتا ہوں. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو کہ اسے برا لگے, تو دوسری حدیث نے خود ہی اسپیسیفائی کر دیا ناحق ذکر کرنا. اپنے بھائی کا آپ نے ناحق, حق بھی نہیں ہے, اصلاحی نیت سے نہیں, نیک نیتی سے نہیں, بد نیتی سے آپ نے اپنے بھائی کا ذکر ایسے کر دیا کہ اس کی عدم موجودگی بھی کہ اس کو ناگوار گزرے, تو یہ غیبت ہے. مجمع میں سے ایک صحابی نے سوال کیا, قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول, یا رسول اللہ جو میں بات کر رہا ہوں اگر وہ عیب, وہ کمزوری میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر. سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت, اگر وہ کمزوری جو تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں ذکر کر رہے ہو وہ کمزوری اس کے اندر ہے تو تم نے اس کی غیبت کر دی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ, اگر جو کمزوری تم اپنے بھائی کی اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہو اس کے اندر ہے ہی نہیں, تم نے غیبت نہیں کی بلکہ تم نے بہتان باندھ دیا اس کے اوپر. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے غیبت اور بہتان کے درمیان فرق. پھر غیبت اور چغلی میں بھی فرق ہے. ایک بات کو آگے پہنچانا, لیکن نیت یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں, یہ چاروں آپس میں لڑ پڑیں, یہ معاشرہ آپس میں دست و باہم دست و گریباں ہو جائے. یہ چغلی ہے جس کو شریعت میں عربی میں نمیمہ کہتے ہیں, اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہم مازم مشائم بنمیم. اور ایک اور مسکنسیپشن بھی ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی میں غیبت تھوڑی کرتا ہوں, میں نے تو اس کے منہ پہ کہہ دیا, میں نے منہ پہ کہہ دیا. ہاں جی منہ پہ کہہ دیا ہے, غیبت نہیں ہے لیکن تانا ہے. یہ کیا ہے؟ اور تانے کی اجازت شریعت دینے کے لیے تیار. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ,
ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا۔ اب حضرات محترم یہاں 6 گناہوں کا ذکر ہوا ہے، 6 گناہوں کا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ایک دوسرے کا ٹھٹا نہیں کرنا، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا۔ یہ 3 گناہ وہ ہیں جو اعلانیہ ہوتے ہیں، اور بندہ اعلانیہ گناہ سے نہ بچے تو بندے کے دل میں جو اللہ کی ایک ساورنٹی ہوتی ہے، حاکمیت ہوتی ہے، وہ ساورنٹی اور حاکمیت کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے، پختہ نہیں ہوتا۔ اور جس بندے کے دل میں اللہ کی حاکمیت کا عقیدہ کمزور پڑ جائے تو وہ اللہ کا محکوم کیسے ہوگا، وہ اللہ کا مطیع اور تابع فرمان بندہ کیسے ہوگا؟ یہی نیکیاں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے، یہی گناہ ہوتے ہیں جن کے نہ کرنے سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگلی جو 3 گناہ کا ذکر ہوا ہے جس کا آج ذکر ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہیں کرنی، ولا تجسسوا، تو جاسوسی نہیں کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہیں کرنی۔ یہ 3 گناہ وہ ہیں جو چھپ کے ہوتے ہیں، اس کا اعلانیہ نہیں۔ یہ پتہ آپ نے کسی نے بدگمانی کی پتہ تو نہیں چلتا، ٹو لگایا تو ٹو تو ہوتا ہی چھپ کے، غیبت ہوتی ہے عدم موجودگی میں۔ یہ 3 گناہ چھپ کے ہیں، اعلانیہ نہیں ہے، خفیہ ہے۔ اور بندہ جب خفیہ گناہ سے نہیں بچتا تو اس کے عقیدے میں اللہ کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پھر اللہ کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو خفیہ گناہوں سے نہیں بچتا تو اللہ کے علام الغیوب ہونے کا عقیدہ کہ وہ اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو بھی جانتا ہے، یہ عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے مومن کا یہ عقیدہ کمزور ہو جائے تو اس کے اندر تقوی جنم نہیں لیتا، اس کے اندر جواب دہی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت دھیرے دھیرے وہ بھی آ سکتا ہے جب بندہ کہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا، واقع ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہا، دنیا میں ایسے فلسفے رہے ہیں، اب بھی موجود ہوئے ایک طبقہ جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، لوگ ان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، کوئی چیز واقع ہو جاتی تب پتہ چلتا ہے، واقع ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کہتا ہے پتہ گرتا نہیں مجھے پتہ ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِینٍ، رطب و یابس، خشک تر، دانے، جو کچھ زمین کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے وہ سب مجھے پتہ ہے۔ بات چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا